ایشو آج کا نہیں ہے، یہ کئی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے بلوچستان میں سوئی گیس کا مسئلہ تھا، اس کو بھی اسی طرح نظر انداز کر لیا گیا۔ پورے پاکستان میں اس سوئی گیس سے جو ہے نا لوگ مفید ہوئے ہیں، لیکن بلوچستان میں آج دن تک وہ گیس میسر نہیں ہوئی۔ پھر سندھ کا مسئلہ آیا، اربوں ڈالر جو اس سے کمائے گئے، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ چائنیز کمپنی نے بھی اس میں اربوں ڈالر کمائے، لیکن بلوچستان کا حصہ اس میں جو 2% رکھا گیا اور نہ اس پر چیک تھا، نہ بیلنس تھا، کتنا اس سے سامان کاپر نکلتا ہے، کتنا سونا نکلتا تھا، کتنا چاندی نکلتا تھا۔ آج دن تک صرف ہر اس پر حساب کتاب کے وقت پر ایک پرچہ تھما دیتے تھے، اس پر یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا جی حقیقتاً اس سے کیا پروڈکشن ہوئی ہے، اور نہ ہی یہاں پہ اس سے جو ایک ریفائنری لگائی گئی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جی اس پروسیس کاپر کی پروسیس سے کتنا کاپر نکلا ہے اور کتنا جو ہے گولڈ اور سلور نکلا ہے۔ اور سندھ کا ریکوڈیک کا بھی مسئلہ کافی عرصے سے اسی طرح چل رہا ہے۔ گزشتہ کی حکومتوں نے جو ہے اس کو اس انداز میں جو ہے نا مال غنیمت سمجھ کر دوسری جو انٹرنیشنل کمپنیاں ان کے سپرد کر دیا تھا۔ اب بھی جو کیونکہ بریفنگ ہو رہی ہے، ہمیں اس کا معلوم نہیں کہ اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، لیکن کم سے کم اگر عوام کو نہیں، بلوچستان کے نمائندگان کو تو اعتماد میں لینا چاہیے۔ وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو اسمبلی میں بلوچستان کی نمائندگی کرتی ہیں یا وہ آج جو نمائندگی نہیں بھی کرتی، ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے۔ اور یہ جب بریفنگ ہوگی تو ظاہر ہے پھر یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہوگی کہ حکومت کیا چاہتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا کیا حصہ رکھا جاتا ہے۔ ظاہر اس میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو کیسز ہوئے ہیں، ان کمپنی نے کیے ہیں، ان کو کیا دیا جاتا ہے اور بلوچستان کے لیے کیا رکھا جاتا ہے۔ ہم کسی بھی ایسے معاہدے کو تسلیم نہیں کریں گے بلوچستان نیشنل پارٹی جس میں صرف ہمیں ان جو بلوچستان کے ذخائر ہیں یا وسائل ہیں ان کی صرف جھلک دکھائی جائے۔ بلوچستان کے لوگ چاہے وہ کسی بھی اس علاقے سے ان کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے حق بلوچستان کے لوگوں کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے بعد ان کمپنیوں کا بنتا ہے۔ آج 2021 ختم ہونے کو ہے، ہم 2022 میں جانے والے ہیں۔ ہم نے یہ مسئلہ 1998 میں 1998 میں مسئلہ اٹھایا تھا جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی، اور اس زمانے میں سی پیک کا نام نہیں تھا، گوادر رتو ڈیرو کا نام چل رہا تھا اور وہ سڑکیں بنائی جا رہی تھی۔ اس کے بعد جنرل مشرف کا دور آیا، ساحل و وسائل پر اختیار یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا ہی نعرہ تھا، اور اس کی پیدائش میں ہمارے ساتھیوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ہب سے لے کر گوادر تک ہمارے ساتھیوں کو گرفتار، کسی ایک جماعت نے جو ہے نا اس وقت ان کو نہ ساحل کا پتہ تھا نہ وسائل کا پتہ تھا۔ چیک پوسٹوں کا بھی روز اول سے ہم نعرہ لگاتے آ رہے ہیں، باقاعدہ ہم لوگوں نے اس کے خلاف تحریکیں چلائی ہیں، ہم نے اس کے خلاف اسمبلیوں میں آواز اٹھائی ہے، اس میں جلسے جلوس کیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج اس کسی جماعت کا میں نہیں کہوں گا، وہاں کے گوادر کے لوگوں نے یہ جو احتجاج کیا ہے اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی، آل پارٹیز کی میٹنگیں ہوئی تھی، اور یہ جو احتجاج کی ابتدا کی گئی تھی اس میں آل پارٹیز تھی، سوائے حکومتی پارٹی کے باقی تمام پارٹیاں اس میں شامل تھیں۔ ہماری پارٹی روز اول سے ان میں شامل، میں خود نہیں آ سکا تھا، میں ملک سے باہر تھا، باقی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ضلع کے عہدیداران اس میں شامل تھے، اسی طرح ہمارے پارٹی کے شامل تھے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ باقی پارٹیوں کے کون سے مرکزی رہنما ہیں
وہ جلسے کے اختتام پر آ کے انہوں نے دعائے فاتحہ کی، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں آیا۔ دیکھیں جو طاقتور ادارے ہیں وہ جو کوئی موو کرتے ہیں اس کا ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب چڑیا جو ہے کھیت چگ گئی ہوتی ہے، اور شروع میں تو اس کا ابتدا میں یہ لگ رہا تھا کہ یہ تحریک جو ہے واقعتاً وہاں کے مقامی لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ہے، لیکن آخر میں اس کا رخ جو ہے نا بلوچستان نیشنل پارٹی اور قوم پرستوں کے خلاف شروع ہو گیا۔ اس میں اگر ہم شک کریں تو میرے خیال میں اس کی شک کی گنجائش ہے کہ کہیں وہ ہمارے پشتون کے پٹو کی طرح یہ میلہ اس لیے اس کے پٹو کے چرانے کے لیے تو نہیں لگایا گیا تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی کارکردگی بہتر ہے اس کی جام صاحب کی دور حکومت سے، لیکن جام صاحب کو 2.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا اور ان کو میرے خیال 2.5 مہینے ہوئے، جی 2 مہینے، تو 2 مہینے اور 2.5 سالوں میں تو کچھ فرق کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ واقعات، اور ہم اس وقت بھی بولے تھے، آج بھی اسمبلی کے اجلاس اگر ہوں گے تو ہمارے پارٹی کے جو بھی وہاں پہ ممبر ہیں پارلیمنٹ کے اسمبلی کے، اسی طرح بولیں گے جس طرح کوئی زیادتی ہوئی کسی بھی طرف سے، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی شعبے میں کسی بھی طرح کی زیادتی ہوئی، ہم بولیں گے، ہم زبان رکھتے ہیں۔ وہ جو زبان نہیں رکھتے وہ پہلے بھی سمن بکمن تھے، اب بھی سمن بکمن ہوں گے۔ 2 مہینے میں میری تمام تر ہمدردیاں جام صاحب کے ساتھ ہیں، اور مجھے لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ بات جام صاحب 2 سال پہلے سمجھتے تو یہ حالات نہیں ہوتے۔ اس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے نا، بنیاد انہوں نے رکھی ہے، اب عمارت بڑی ہوگی، تھوڑے اس کے سائے کا مزہ بھی تو لیں۔ تھینک یو۔